جمعے والے دن جمع ہونے کا حکم فرمایا. جمعے کا کیا معنی ہے؟ جمع ہونا. جمعے کا معنی ہے جمع ہونا، مسلمانوں کا جمع ہونا، دین کی باتیں سننا، دین کی باتوں کا تکرار کرنا، مذاکرہ کرنا. کہنے والا سننے والوں کے برابر ہی محتاج ہے. جو کہنے والا ہے وہ بھی محتاج ہے، جو سننے والے ہیں وہ بھی محتاج ہے. کہ ہم دین کی باتوں کو سنیں، ہم سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کریں. اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ مجھے کیسے چلنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے. اس کو دیکھنے کے لیے یہ جمعے کا دن ہے. یہ اللہ نے پسند فرمایا ہے. پہلی امتوں کے بارے میں، یعنی عیسائیوں سے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے لیے کوئی دن طے کر لو جس دن میں تم نے عبادت کرنی ہے. تو انہوں نے اپنے لیے اتوار کا دن طے کر لیا. اسی طرح جو یہودی ہیں ان سے بھی کہا گیا کہ تم اپنے لیے کوئی دن طے کر لو. نیک لوگوں نے یہ کیا، یہ نہیں کہ جو اندر برے لوگ ہیں انہوں نے دن طے کیا. عبادت تو ان لوگوں نے کرنی ہے جو صحیح لوگ تھے، تو انہوں نے ہی طے کیا. لیکن اللہ نے اختیار دیا کہ 7 دن ہیں تو کوئی ایک دن طے کر لے. تو انہوں نے ہفتے کا دن طے کر لیا. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ. اتوار کے دن کیوں طے کیا عیسائیوں نے؟ ان کا ایک اس میں سوچ ہے کہ اس وجہ سے اس دن یہ ہوا تھا، اس دن وہ ہوا تھا. لمبی تفصیل ہے. اسی طرح یہودیوں نے ہفتے کا دن کیوں طے کیا؟ کیونکہ اس دن میں وہ سمجھتے تھے کہ اس دن یہ ہوا، اس تاریخ کا میں واقعہ ہوا، ایسے ہوا. اس وجہ سے انہوں نے ہفتے کا دن دے لیا. جب اس امت کی باری آئی تو اللہ نے اختیار نہیں دیا، اللہ نے خود ہی طے کر دیا. جمعے کے دن کو اللہ نے خود ہی طے کر دیا. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ نے خود ہی جمعے والے دن کو مقدس بنا دیا، محترم بنا دیا. سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کا سردار وہ جمعے کا دن. آپ علیہ السلام کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنوں کا سردار ہے جمعے کے دن. کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو، سوئے کام پڑھنے کا اہتمام کرو، دین کی باتیں سننے کا اہتمام کرو. ایک حاضری نہیں ہوتی کہ بس ایک حاضری لگائی بس ختم، بیان بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ نہ سننے والوں میں شوق رہا ہے، نہ سنانے والوں میں شوق رہا ہے. اس وجہ سے ایسا وقت آ گیا کہ اب بیان کرنے کی بھی ضرورت ہی سمجھی جاتی ہے. حالانکہ یہ ایک یاد دہانی ہے، مستقل طور پہ یاد دہانی ہے کہ بیان سننے کا بھی اہتمام کیا جائے، خطبہ سننے کا بھی اہتمام کیا جائے، لمبی دعائیں مانگی جائیں، اللہ کے سامنے رجوع کیا جائے. تو دین اس کے لیے ہے. اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. ایک دن جو اللہ نے طے کیا ہے ہم اس کو بھی صحیح طریقے سے پورا نہیں کرتے. نماز پڑھنی مشکل ہوگی کہتے، بلکہ نماز سے بھی آگے کی بات، ایمان لوگوں کا خطرے میں پڑا ہوا ہے. لوگوں کے منہ سے کلمہ کفر نکل رہے ہیں. مذاق مذاق میں کوئی بات کہہ رہے ہیں، مذاق مذاق میں فرشتوں کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں، مذاق مذاق میں جنت کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں، مذاق مذاق میں قبر کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں، مذاق مذاق میں قرآن کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آپ کا ایمان ختم ہو گیا ہے. اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو خود بخود ختم ہو گیا ہے. کسی کے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہر آدمی احتیاط کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے. یہ وہی وقت آ گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا. کہ بھائی پھر کسی دین والوں کے پاس بیٹھے گا، کلمہ پڑھے گا. اس لیے کلمے کی تجدید کرو بار بار. جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو بار بار تازہ کرو. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت سے کلمے کو پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو. اپنے ایمان کی تجدید کرو. یا اللہ میں پھر مسلمان ہوں، پھر مسلمان ہوں. اپنے بارے میں ڈرو کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، کہیں میرے سے غلطیاں تو نہیں ہو رہی، کہیں میرا ایمان خطرے میں تو نہیں ہے. یہ اپنے بارے میں ڈرو. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بارے میں نہیں ڈرتے ہیں، ہم دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں. یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. دوسرے کے بارے میں حکم لگانے میں دیر نہیں لگاتے، لیکن اپنے بارے میں کوئی آدمی اپنے آپ کو منافق ماننے کے لیے تیار نہیں، منافق سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن منافق ہو سکتا ہے. کام سارے تتر بتر والے ہیں، کام سارے خراب ہیں، لیکن اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس طرح کے بھی لوگ ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ایک آدمی گناہ، میں کہتا رہتا ہوں اکثر کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، یہ الگ کیٹیگری ہے، اس کی معافی ہے. ایک آدمی گناہ کرتا ہے
اپنے آپ کو گناہگار ہی نہیں سمجھتا، بولتا میں صحیح کر رہا ہوں، اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی برے کاموں کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ افمن زین لہ سوء عملی فرآہ حسنا، کام سارے الٹے اور یہ میں صحیح کر رہا ہوں، فرآہ حسنا۔ کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے لیے ایک خصوصی شیطان مقرر کریں گے جو اس کو عجیب عجیب پٹیاں پڑھائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے 25ویں سپارے میں، یہ تو ہم نے جو آیت پڑھی ہے یہ 26ویں سپارے میں، اس سے پیچھے 25ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا اور سستی کرے گا، کوتاہی کرے گا، ہم اس کے لیے خصوصی شیطان مقرر کریں گے اپنے پاس سے۔ وہ اس کو پٹیاں پڑھائے گا، یوں کرو، یوں کرو، ایسے کرنا چاہیے، ایسے نافرمانی کرنی چاہیے۔ اس لیے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے انسان گناہ کرتے 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 اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے دل میلا ہوتا ہے، پھر دل کالا ہو جاتا ہے، پھر دل اندھا ہو جاتا ہے۔ جب دل اندھا ہو جاتا ہے پھر سر لگ جاتی ہے کہ یہ فارغ ہے، اس کو فارغ کرو، اس سے کلمہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔ دین کو ہلکا سمجھنے کے 3 نقصانات ہیں۔ ہم جو سستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ڈرنے کی بھی توفیق دے کہ اگر عمل ہو رہا ہے تو شکر، یا اللہ تیرا شکر، اگر عمل نہیں ہو رہا تو یا اللہ بس تو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ بار بار آدمی اندر دل میں سمجھے، دل اندر سے کہے گا نہیں تو بڑا نیک آدمی ہے بھائی، تو نے کیا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا، غربت میں، امیری میں، کسی بھی حالت میں نافرمانی کرنا۔ ابھی قیامت کے دن کافر یہ نہیں کہیں گے یا اللہ وہ بڑا کافر تو جہنم میں جا رہا ہے، اس کے پاس تو اتنا مال تھا، گاڑیاں تھیں، میں تو غریب تھا، میں تو وہاں بھی کشکول پکڑ کے پھرتا رہتا تھا، تو وہ بھی کافر، میں بھی کافر، وہ بھی جہنم میں، میں بھی جہنم میں، میرے تو زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ چیز نہیں ہے دنیا میں، جس کے ساتھ جو بھی ہے، معاملہ آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ امیری غریبی کو دیکھتا ہی نہیں ہے، یہ تکوینی امور ہوتے ہیں، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ دیا، یہ سب اسی کے فیصلے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قیامت کے دن دنیا میں آدمی کہتا ہے نا میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، آخرت میں جب اللہ فیصلہ کرے گا کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، حتیٰ کہ جو کافر ہوں گے نا وہ بھی کہیں گے میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا ہے، میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا، یہ کافر بھی یہ کہیں گے۔ آخرت میں کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا میرے سے بڑی زیادتی ہوئی، اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور ہر مسلمان کیا کہے گا؟ ہر مسلمان کہے گا اللہ نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ اور دوسرا کہے گا اللہ کے بندے تو میرے ساتھ کیا، اللہ نے جو میرے ساتھ کیا نا وہ یعنی اتنا اچھا کیا اللہ نے، جو میرے ساتھ کیا وہ کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ یہ دونوں باتیں کر رہے ہوں گے، تیسرا ایک اور آئے گا بھائی تم دونوں چپ خاموش ہو جاؤ، اللہ نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا ہے وہ کائنات میں کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ اللہ ہر ایک کو اتنا خوش کرے، بس ایک دفعہ آخری وقت میں کلمہ مل جائے، کلمے کے بغیر دنیا سے نہیں جاتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔ پہلا نقصان ہوتا ہے کہ دینی کاموں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، یہ پہلا نقصان ہوتا ہے، دین کو ہلکا سمجھنے سے دینی کاموں کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا نقصان ہوتا ہے دینی سمجھ غلط ہو جاتی ہے، دنیاوی سمجھ نہیں غلط ہوتی، دینی سمجھ غلط ہو جاتی ہے۔ گچو گچو جیسے یہ جو ڈور ہوتی ہے نا ایسی گجل سی پڑ جاتی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، اس کو دین پر چلنا ایسے لگتا ہے کأنما یصعد الی السماء، جیسے آسمان میں چڑھنا، وہ سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے، دین کی باتیں مشکل لگتی ہیں، اچھی نہیں لگتی۔ تو پہلا نقصان دینی کاموں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، دوسرا نقصان دینی سمجھ غلط ہو جاتی ہے، تیسرا نقصان کلمے سے آدمی فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ کفر خواہ مخواہ نہیں نکلتا، جی مجھے غصہ آیا ہوا ہے، غصے میں تو بعد میں آیا تھا، پہلے اللہ تیرے سے ناراض ہوا ہے پھر تیرے منہ سے کلمہ کفر نکلا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو کلمہ کفر نکلتا ہے، اس لیے عام ہو گیا ہے، ذرا سا غصہ آیا اللہ کے بارے میں کچھ بات بول، قرآن کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی بات بولا،
یہ ایمان کی کمزوری کی علامات ہیں. ایمان بچانا وہ ضروری ہے. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، قرآن پڑھنے کا اہتمام نہیں کرے گا، نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرے گا، ہم اس کے لیے خصوصی شیطان مقرر کریں گے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ اس کو راستے سے ہٹائے گا، باریک طریقے سے ہٹائے گا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اتنا ہٹائے گا کہ ایک وقت آئے گا وہ یہ سمجھے گا کہ میں تو ہدایت جانتا ہوں، کام سارے غلط ہیں، راستے سے ہٹ گیا ہے، لیکن پھر بھی کیا کہے گا کہ میں تو ہدایت جانتا ہوں، میں تو صحیح راستے پہ جاتا ہوں. حتیٰ اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، حتیٰ کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ پھر اس کو نظر آ جاتا ہے شیطان، تو وہ مسکراتا ہے کہ ہائے میں تجھے بڑا میں خوش ہوں کہ تجھے میں نے جہنم تک پہنچا دیا ہے. پھر یہ کہتا ہے تو کیا ہے، تو میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو جائے، دور ہو جائے مجھ سے. فبئس القرین، تو بہت برا ساتھی ہے. لیکن اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے سامنے کھڑے ہو کے جھگڑا نہ کرو، میرے حضور کھڑے ہو کے فضول باتیں نہیں کرو. اس کی بھی غلطی ہے، تیری بھی غلطی ہے، صرف شیطان کی غلطی نہیں. آخرت میں سارے لوگ مل کے جمع ہو کے شیطان کے پاس جائیں گے، شیطان کو کہیں گے کیا تو جو ہے نا خود بھی جہنم میں آیا، ہمیں بھی جہنم میں لے آیا، تو کیا تو نے تماشا لگایا ہوا؟ تو شیطان اس وقت کہے گا، اس کو اللہ نے ابھی سے قرآن میں بیان کر دیا 14ویں سپارے میں. وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب معاملات گزر چکے، جس نے جنتی بننا تھا بن گیا، جس نے جہنمی بننا تھا بن گیا. اب شیطان کہے گا، قسم کھا کے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں نے تو جھوٹا وعدہ کیا، میں تو اپنے چکروں میں تھا. تو اس وقت کوئی افسوس کا فائدہ نہیں ہوگا. آدمی افسوس کرے گا، افسوس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ دنیا میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. دنیا کی زندگی، دنیا میں عافیتیں صرف اچھا کھانے سے نہیں ہے، اچھا پہننے سے نہیں ہے، اچھی سواری سے نہیں ہے، اچھے گھر سے نہیں ہے، اچھے اعمال سے ہیں، نماز پڑھنے سے ہے، قرآن پڑھنے سے ہے، دین پر چلنے سے ہے. اللہ کرے ہمیں اس کا یقین آ جائے. اور ہماری یقین کی کمزوری بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یقین کی کمزوری ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے کامل درجے کا، اتنی طاقت نہیں ہے. آپ کا ایمان تو ہے، کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس میں طاقت نہیں ہے. اس میں اتنی طاقت ہو کہ یہ نماز پہ مجبور کر دے گا، قرآن پڑھنے پہ مجبور کر دے گا، زکوٰۃ دینے پہ مجبور کر دے گا، کسی کو دھوکہ نہ دینے پہ مجبور کر دے گا، کسی کے پیسے لیے تو واپس دینے پہ مجبور کر دے گا. لوگ پیسے لے لیتے واپس نہیں کرتے، اگر اس کی وجہ سے کیسی کیسی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہیں، آپس میں نفرتیں ہو جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی خطاب ہے 72واں خطاب، اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، کوئی آدمی کسی آدمی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی آدمی کسی آدمی کا مذاق نہ اڑائے، اس کو ہلکا نہ سمجھے، اس کے پیچھے ہی نہ پڑ جائے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے عیبوں میں لگ جائے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، ہر وقت اسی بات کو کہنا، اسی بات کے پیچھے پڑے رہنا. اس سے منع کیا گیا، براہ راست منع کیا گیا کہ ایسا کام نہیں کرنا. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جو عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑا رہی ہے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہو. اور اس نے کوئی بد دعا دے دی پھر کیا بنے گا؟ آپ بد دعائیں نہ جمع کریں، ماں باپ کی بد دعائیں نہ جمع کریں، اسی طرح غریب لوگوں کی بد دعائیں نہ جمع کریں. غریب کو غریب اللہ نے بنایا، نہیں یہ محنت نہیں کرتا. بھائی محنت، سستی، کمزوری، یہ سب چیزیں تکوینی طور پہ ڈالی گئی. اس لیے یہ کہنا کہ ان کو برا سمجھنا، غریبوں کو برا سمجھنا، نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے. یا اللہ اللہم احیینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، وامیتنی مسکینا، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور مجھے مساکین کی صفوں میں شامل کر. اور ایک دوسری جگہ کہ مجھے مسکینوں سے محبت کرنے والا بنا، غریب لوگوں سے محبت کرنے والا بنا. تو غریب لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. جب آدمی کے پاس پیسہ زیادہ آتا ہے، مال زیادہ آتا ہے، تو آدمی غریبوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، ان کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تکبر ہے. اور تکبر صرف اللہ کے لیے. تکبر کس کے لیے؟ صرف اللہ تکبر کر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے.
فمن نازعتنی، جو میرے سے کھینچنے کی کوشش کرے گا، قطعتہ قطعتہ 3 دفعہ، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو اللہ جس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا وہ پیسہ ہونے کے باوجود ختم ہوگا، پیسہ ہوگا لیکن پریشان ہوگا، بنگلہ ہوگا پریشان ہوگا، گاڑی ہوگی پریشان ہوگا۔ ایسے آدمی اللہ پریشان کر دیتے ہیں۔ دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ بئس ولا تلمزوا انفسکم، لوگوں کے عیب نہ نکالو، اس میں یہ عیب ہے، لوگوں کی خوبیاں بیان کرو، عیب نظر آ رہا ہے پھر بھی خوبیاں بیان کرو، اس میں یہ خوبی ہے۔ ایک آنکھ اللہ نے اپنے عیب دیکھنے کے لیے دی ہے، ایک آنکھ اللہ نے اپنے عیب دیکھ، میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ عیب ہے، اور دوسری آنکھ لوگوں کی خوبیاں دیکھنے کے لیے، میرے سے اچھا ہے، میرے سے اچھا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے القاب نہ لگاؤ۔ اب کسی کا نام بھنڈی رکھ دیا۔ ہم ایک دفعہ کراچی سے ادھر کہیں آ رہے تھے تو ایک بچے تھے، کچھ اسٹوڈنٹس تھے، اب انہوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے، ایک کا نام بھنڈی رکھا ہوا، میں نے اس کو بولا اس کو بھنڈی نہ کہنے کا، بولے سر یہ ہے ہی بھنڈی۔ اب وہ اس کے ظاہری اعتبار سے انہوں نے آپس میں طے کر دیا کہ اس کا نام بھنڈی ہے۔ ایک کا نام بھنڈی رکھا ہوا ہے، دوسرے کا نام آلو رکھا ہوا ہے، اور تیسرے کا نام کچھ اور رکھا ہوا ہے۔ تو بے شک وہ برا نہ مانے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کی القاب نہ بگاڑو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد کسی کا گناہگار ہونا یہی بہت برا ہے۔ تھوڑا سا بھی گناہگار کا نام ہونا بھی برا ہے۔ جب آپ کے پاس ایمان آ گیا، کلمہ آ گیا، اب تو میں سارے دین پر چلوں، یہ نیت ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو اس کے بعد بھی توبہ نہیں کرے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ اور دوسری اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لا تقاطعوا، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، پوری کوشش کرو کہ رشتہ دار سے قطع تعلق نہ ہو، اور رشتہ داری بچانی ہے تو زیادہ پیسے نہ دو، آپس میں زیادہ معاملات نہ کرو۔ ہر گھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو پیسے دیے، میں نے اس پہ رحم کیا، اب یہ پیسے نہیں دے رہا، اور وہ مزے سے کھا پی رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں۔ تو اگر رشتے بچانے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ان کے گھر میں جائیں، ان کے بچے آپ کے گھر میں آئیں اور ایک ماحول بنے، تو پھر آپس میں یہ لمبے چوڑے معاملات نہ کرو۔ اگر معاملات کرنے ہیں تو پھر اس کا طریقہ ہے، کسی قرآن میں طریقہ اس کا لکھا ہوا ہے، دوسرا یا تیسرا خطاب ہے کہ لکھو، اسٹام کرو، اسٹام۔ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہے تو 1200 والا اسٹام کرو، 400 والا۔ اچھا لوگ پلاٹ لیتے ہیں 23 لاکھ کا، 25 لاکھ کا، جی ٹھیک ہے اتنے پیسے ہیں، لیکن اسٹام پتہ کون سا کروائیں گے؟ 400 والا۔ وہ بھی ان کا دل کرے گا یار یہ کیا فضول پیسے، بھائی 1200 والا اسٹام کراؤ، بڑا اسٹام کراؤ، جس میں 2500 3000 آپ کا لگے، کل کا آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو، اگلے بندے کو بھی ڈالو۔ یہ روز پراپرٹی کے معاملات دیکھے ہیں تو یہ چیزیں بیچ میں بہت دیکھی ہیں کہ لوگ اس میں بہت سستی کرتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میرا پلاٹ کدھر ہے، تو پھر بعد میں اس کو ہارٹ اٹیک ہونا ہے، جب وہ بعد میں آئے گا تو وہاں تو بلڈنگ کام دیا۔ ہمارے پیچھے محلے میں ایک پلاٹ ہے، اس کا جو مالک ہے اصل وہ دبئی میں ہے، وہ ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، وہ پلاٹ آگے بک گیا ہے، اس کے اوپر ایک سٹوری بن گئی ہے، اس کے اوپر دوسری سٹوری بن گئی ہے، اور وہ پہلے کرائے پہ لگا، اب وہ بک گیا ہے، اور وہ ابھی تک ادھر ہی ہے۔ اب جب وہ تشریف لائیں گے تو پھر پیچھے کیا ہوگا؟ یہ آپ کے بچوں کا حق ہے، اپنی حفاظت خود کریں۔ تو لا تقاطعوا ولا تدابروا، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو، کسی چیز کے پیچھے لگ جانا، پیچھے لگ جانا، بلکہ یہ سوچے میرے اندر کتنے ہیں۔ ولا تدابروا ولا تحاسدوا، حسد نہیں کرو، یا اللہ تو اس کو بھی اور دے مجھے بھی اور دے، کسی کے پاس بھی کوئی چیز دیکھی، یا اللہ اس کو اور دے مجھے بھی اور دے۔ ولا تباغضوا، کسی سے بغض نہ رکھو، مستقل طور پہ نفرت نہ رکھنا کہ رات کو سو رہا ہے تو خیالی پلاؤ بنا رہا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، بندہ کچھ کر سکتا نہیں ہے لیکن سڑ کے آدمی تباہ ہو جاتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے معافی مانگ لے، اور آپ نے جو اتنے دن 50 دن 1.5 مہینہ پریشانی میں گزارے سوچ کے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، تو آپ نے اپنا نقصان کیا، اپنی صحت کا نقصان کیا۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس کے لیے قرآن و حدیث کو سیکھنا ضروری ہے، 3 کام ضروری ہیں، قرآن پڑھنا ضروری ہے، یہ ہر جمعے کا ہر بیان کا یہی آخری نچوڑ ہے۔ کیا نچوڑ ہے؟ 3 نچوڑ ہے۔ قرآن پڑھنا ضروری ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے، صبح اٹھ کے ہم سب سے پہلے موبائل کھولتے ہیں کہ اس پہ کیا کیا چیزیں، کیا کیا میسج آئے ہیں، سب سے زیادہ ضروری ہے روزانہ کے اعتبار سے قرآن پڑھیں، روزانہ کے اعتبار سے قرآن سنیں، روزانہ کے اعتبار سے قرآن سمجھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔